بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری اس وقت یونیورسٹی آف گجرات میں آپ تشریف لائے ہیں اور یہاں شعبہ اسلامیات میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری بھی میں ادا کر رہا ہوں اور ڈائریکٹر سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی میرے پاس ہے۔ اگر میں اپنے خاندانی تعارف کی بات کرنا چاہوں تو اس وقت ہم یہاں یونیورسٹی آف گجرات میں بیٹھے ہیں اور یہاں سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کا نام ہے بوکن۔ اس گاؤں کے ساتھ میری خاندانی نسبت ہے اور تقریباً 10-11 ہمارے اجداد میں سے وہ مبارک ہستیاں ہیں جو اس گاؤں میں دفن ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت گہری اور بہت قدیمی اور دائمی نسبت ہے۔ والد گرامی مرتبت کا نام پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ اور میرے دادا حضور حضرت پیر سید محمد سعید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد گرامی اور ہمارے پردادا حضرت پیر سید عبدالشکور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا آستانہ عالیہ کے ساتھ خدمت کی نسبت کا یہ سلسلہ ہے جو کئی دہائیوں کے ساتھ یہ سفر جو ہے نا وہ جاری ہے۔ جہاں تک میری ابتدائی تعلیم کی بات ہے تو خیر وہ ابتدائی ہو یا انتہائی ہو، تعلیم کا سفر تو بالآخر جاری ہی رہتا ہے۔ کسی لمحے پہ آپ یہ تصور کر لیں کہ میری تعلیم مکمل ہو گئی ہے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید وہ جو فیضان علم ہے وہ بھی رک جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں ابتدا یا انتہا یہ صرف سمجھنے کے لیے بات کی جاتی ہے، لیکن جو رسمی تعلیم ہے وہ میں نے اپنے گاؤں میں ہی بوکن میں ہی جو گورنمنٹ پرائمری سکول ہے وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ آج تو ماشاءاللہ بہت جدت آ گئی ہے اور بہت ساری سہولیات ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن جب ہم نے اس رسم کا آغاز کیا تھا تو وہ باقاعدہ طور پہ ایسا ہی سکول تھا جسے ہم ٹاٹ سکول کہہ سکتے ہیں، اور اگر بارش ہو جاتی تھی تو پھر سکول میں اور پھر اس گاؤں کا جو چھپڑ ہوتا تھا اس میں فرق کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا تھا۔ تو اسی ماحول میں ہم پروان چڑھے اور وہیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد دارالعلوم محمدیہ غوثیہ ضیاء القرآن کیمپس جو الحمدللہ ثم الحمدللہ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کی سب سے پہلی برانچ اور شاخ کا درجہ رکھتا ہے، وہاں پھر ہم نے حفظ قرآن کا سلسلہ شروع کیا اور ہمارے استاد محترم جو آج بھی اس ادارے میں اسی اپنی مسند پہ براجمان ہیں، قاری محمد لطیف صاحب، ان سے ہم نے حفظ قرآن کیا اور میری یہ سعادت مندی رہی ہے ہمیشہ سے، اور میں بڑے اعزاز کے ساتھ اسے بیان کرنا چاہوں گا کہ میرا نام بھی حضرت ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں میں مجھے اٹھا کہ تو میرا نام بھی آپ نے تجویز فرمایا اور میرا نام آپ نے حامد فاروق تجویز فرمایا، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ والد گرامی کا نام زاہد صدیق ہے، تو ابو جان یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ضیاء الامت نے جب یہ نام رکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا شاہ جی میں نے آپ کے بیٹے کا نام حامد فاروق اس لیے رکھا ہے کہ اگر باپ صدیق ہو تو بیٹے کو فاروق ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ جو خلفائے راشدین کے ساتھ سابقون الاولون کے ساتھ اور نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کے وہ مبارک دو اصحاب جو آج بھی نبی اکرم کے قدمین میں آرام فرما ہیں، ان کی نسبتوں سے حضرت ضیاء الامت نے ہماری زندگی کا آغاز فرمایا۔ تو نام بھی آپ نے تجویز فرمایا اور اس کے بعد جب میں نے حفظ قرآن شروع کیا تو یہ 18 مارچ 1995 کی بات ہے۔ تو ہمیں کچھ مدم سا یاد ہے کہ والد گرامی بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہمیں پھر بھیرا شریف لے گئے اور وہ نماز عصر کا وقت تھا اور حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے نماز عصر پڑھائی یہی مسجد امیر السالکین میں دربار شریف کے ساتھ جو ملحقہ مسجد ہے۔ تو نماز عصر کے بعد پھر دربار شریف پہ حاضری ہوئی اور دربار شریف میں جہاں آج آپ کی مبارک قبر ہے حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی، وہاں بیٹھ کے تو آپ وظائف فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ وظائف پڑھ رہے تھے تو اسی دوران ابو جان نے پیش کیا جی کہ اب یہ حفظ قرآن کا سلسلہ ہے، تو پھر ضیاء القرآن پبلیکیشنز کا چھپا ہوا قرآن پاک
خلیفہ مختار احمد مجاہد صاحب سے منگوایا گیا، وہ آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ تو حضرت ضیاء الامت نے اس سے پھر سورہ فاتحہ شریف کی تعلیم فرمائی اور ہم نے آپ کی اتباع میں سورہ فاتحہ شریف پڑھی، اور پھر حضرت ضیاء الامت نے قرآن پاک کے پہلے ورق پہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ دعائیہ کلمات لکھے اور وہ بھی آج تک میرے پاس محفوظ ہے۔ تو پھر سلسلہ شروع ہوا اور پھر اکتوبر 1997 میں تقریباً 2.5 سال یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر قرآن پاک کا حفظ مکمل ہوا۔ تو آخری سبق پھر دوبارہ ہم نے حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا۔ یہاں سے بوکن شریف سے سارے اساتذہ کرام بھی اور چند طلباء کرام کا ابو جان نے انتخاب فرمایا اور ہمیں وہاں لے گئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ آج تو ظاہر ہے وہ پرشکو ایک نئی بلڈنگ ہے، لیکن وہ میں پہلی بلڈنگ کی بات کر رہا ہوں جہاں حضرت ضیاء الامت اوپر تشریف فرما ہوتے تھے، اور آپ کے دائیں جانب وہ لائبریری ہوتی تھی، اور لائبریری میں وہ کیبن ہوتا تھا جہاں حضرت ضیاء الامت نے ضیاء القرآن اور ضیاء النبی کو تصنیف فرمایا۔ تو لائبریری میں وہ بھی شام کی نماز کے بعد کا وقت تھا، تو آپ نے بیرا شریف کے سارے اساتذہ کرام ہمارے موجود تھے، حضرت شیخ الحدیث والقرآن استاد محترم قبلہ خان محمد نوری صاحب، استاد الفقہ مفتی اعظم بیرا شریف حضرت قاضی محمد ایوب صاحب سمیت سارے اساتذہ کرام۔ اور ابھی ان دنوں میں ہی فراغت ہوئی تھی درس نظامی سے وائس پرنسپل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بوکن شریف، اور آج ہمارے ڈین بھی ہیں سوشل سائنسز کے الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ میں صاحبزادہ ڈاکٹر پیر ابوالحسن محمد شاہ صاحب الازہری دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت ضیاء الامت کا وہ ظاہری حیات طیبہ کا آخری سال تھا، تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ قبلہ صاحبزادہ صاحب نے انہیں ایک بازو سے پکڑا ہوا تھا اور دوسرا بازو خلیفہ مختار صاحب نے پکڑا تھا، تو لے کے آئے حضرت ضیاء الامت وہاں تشریف فرما ہوئے، اور پھر ہم نے سورہ مرسلات کا 29ویں پارے کا آخری رکوع تلاوت کیا۔ حضرت ضیاء الامت نے پھر دعائے خیر فرمائی اور وہاں اساتذہ کرام کی ضیافت کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد پھر آ کر ہم نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ ضیاء القرآن کیمپس بوکن شریف میں درس نظامی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو پہلے 6-7 سال جس میں ادیب عربی، میٹرک، عالم عربی، ایف اے اور فاضل عربی، آج تو ہمارا جو درس نظامی کا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کا نصاب ہے اس میں دورہ حدیث 2 سالوں پہ مشتمل ہو گیا ہے، جسے ہم دورہ حدیث اول اور دورہ حدیث فائنل ایئر کہتے ہیں۔ لیکن یہ جب میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت دورہ حدیث 1 سال پہ مشتمل تھا، لیکن جو فاضل عربی ہوتا تھا وہ 2 سال پہ ہوتا تھا، فاضل عربی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر۔ تو فاضل عربی فرسٹ ایئر تک ہمیں یہاں بوکن میں ہی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اور اس دوران میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ میٹرک کا امتحان میں نے گجرانوالہ بورڈ سے پاس کیا ہے، اور اللہ کریم نے اپنی مہربانی سے نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کے طفیل اور حضرت ضیاء الامت کے فیضان علمی کی برکت سے پورے گجرانوالہ بورڈ میں مجھے 2nd پوزیشن عطا فرمائی، اور جب ایف اے کا امتحان پاس کیا تو اس وقت پورے ڈسٹرکٹ کو ٹاپ کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر آخری 3 سال کے لیے مجھے یہاں سے بیرا شریف جانے کا جو ہے وہ موقع ملا۔ تو فاضل عربی وہاں جا کے بیرا شریف میں ہم نے کیا، بی اے کا امتحان وہاں دیا، اور دورہ حدیث بھی پھر وہاں کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ وہاں جن اساتذہ کرام کی انتہائی قربت میں رہنے کا موقع ملا اور فیضان حاصل کرنے کا موقع ملا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جس دن میں پہنچا تھا بیرا شریف میں اور جانشین حضرت ضیاء الامت مرشد کریم حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے سال کا آغاز فرمایا اور آپ نے اسباق کا آغاز کیا، تو اگلے دن جو پہلی کلاس پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا وہ انتہائی ہمارے مشفق اور مہربان استاد محترم، ہم سب کے استاد ہیں، اللہ کریم انہیں عمر خضر عطا فرمائے، حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرزاق صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ تو آپ کے پاس پڑھا تو ہدایہ شریف کا وہ پہلا سبق تھا۔ آپ نے ابھی ہم جب بات کر رہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی خوشگوار واقعہ بھی، تو جب آپ خود اندازہ کیجئے کہ جب عبد الرزاق صدیقی صاحب سے آپ نے پہلی کلاس پڑھی ہو تو کتنا کوئی خوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے کہ ساری رات ہمیں لگ جاتی تھی ہدایہ کے وہ 8 صفحے یاد کرنے میں، وہ زبانی یاد کرتے تھے، اور جب پہلے دن ہی میں کلاس میں گیا ہوں تو انہوں نے مجھے ہی کھڑا کر کے کہا چلیں جی آپ سب سے پہلے آپ سبق سنائیں گے۔
تو وہ خصوصی عنایت اور توجہ کے جہاں فوائد ہیں وہاں میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کروں گا کہ اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں کہ جو میرے ساتھ والے دوست تھے، ہمارے کلاس میٹس تھے، وہ موج کیا کرتے تھے اور ہم بیٹھ کے تو ہدایہ کے رٹے لگایا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ نہیں ہے کہ بات یہیں ختم ہو جائے، آپ بھی یقیناً اس بات کے شاہد ہیں کہ اب ان کی کلاس میں یہ نہیں تھا کہ آپ نے آج کا سبق سنا لیا تو جان چھوٹ گئی، ہو سکتا ہے وہ گزشتہ سبق بھی سن لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل آنے والی جو عبارت ہے اس کا اعراب بھی آپ سے سن لیں، ہو سکتا ہے اس کی تشریح اور اس کی توضیح میں، یعنی جس دن انہوں نے طے کیا ہے نا کہ آج آپ کی اصلاح کسی ظاہری سبب سے بھی انہوں نے کرنی ہے، تو اس لمحے تک وہ پہنچ کے دم لیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی کلاس میں ہر روز ہی یہ خوشگوار واقعات ہی ہوتے تھے، تو کبھی کبھی جو ہے وہ یعنی یہ ہم سنا کرتے تھے کہ حضرت استاد صاحب کی کلاس میں کوئی بندہ جس نے پڑھا ہو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کبھی مجھے آپ کے مبارک ڈنڈے نے چھوا نہیں ہے۔ تو وہ سعادت ہمیں بھی نصیب ہوئی، اور حضرت جانشین ضیاء الامت کے ساتھ اسی سال میں پھر مجھے پہلی دفعہ سفر حرمین شریفین کی سعادت بھی نصیب میں، فاضل عربی میں ہی تھا۔ تو جس دن ہم نے جانا تھا اس سے ایک دن پہلے بھی ایسے ہم کلاس میں بیٹھے تھے، آپ نے سبق سنا، تو پھر پورا سال یہ معمول رہا کہ وہ سب سے پہلے میں نے ہی سبق سنانا ہے۔ تو وہی حال ہو گیا کہ اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو ہمیں بہرحال تو ساری کلاس اس دن عتاب کا شکار ہو گئی، کسی نہ کسی وجہ سے ہر بندہ ہی پھنس گیا۔ بڑے بڑے معتبر دوست ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، آج اللہ نے انہیں بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو آخر میں پھر کسی بات میں ہم بھی آ گئے، مجھے بھی کھڑا کر لیا، تو مجھے صرف ایسے ساتھ کر کے تو فرمانے لگے کہ آپ نے کل کیونکہ سفر حرمین پہ جانا ہے تو چلے میں آپ کو چھٹی دیتا ہوں، اجازت دیتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ رسم پوری ہو گئی، اور آج ہم بھی دعوے دار ہیں کہ وہ فیضان ہم نے بھی حاصل کیا ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ حضرت استاذ الادب بڑے ہی معتبر، اور میرے والد گرامی کے ساتھ ان کا بہت ہی پیار اور محبت کا تعلق ہے، اور ہم انہیں ام محترم ہی سمجھتے ہیں، استاد سے بڑھ کر حافظ احمد بخش صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کا جانشین ضیاء الامت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ بھی 50 سال کا انتہائی قربت کا تعلق ہے۔ آپ سے ہم نے پھر ادب اور انشاء کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی ہے، اور بیضاوی شریف پڑھنے کا شرف جو ہے وہ پہلی بار ہمیں حضرت استاد محترم حافظ محمد خان نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے حاصل ہوا۔ آپ کی کلاس کا معمول تھوڑا مختلف ہوتا تھا، وہاں کبھی کبھی بھاری آتی تھی، لیکن بہرحال میں کہوں کہ فاضل عربی کے پورے سال میں اگر ہم نے کچھ اس انداز سے پڑھا ہے کہ پوری کتاب حفظ ہو گئی تو وہ ہدایہ شریف ہی تھی، اور وہ فیضان تھا سارا حضرت استاد محترم عبدالرزاق صدیقی صاحب کا۔ تو پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے سرگودہ بورڈ سے فاضل عربی کا امتحان دیا، اور پورے بورڈ میں دوسری پوزیشن اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ تو یہ سلسلہ خیر و برکت کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر ہم نے بی اے میں، آپ یقیناً اس بات سے آگاہ ہیں، بلکہ بھیرا شریف کے ساتھ علمی اعتبار سے جتنے لوگ منسلک ہیں وہ سارے جانتے ہیں کہ جب بی اے کی بات آئے تو چودھری مظفر خان صاحب کا نام تو فوراً ذہن کی سطح پہ ابھر آتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ استاد محترم علامہ مولانا عبد المجید ارشد صاحب بھی پڑھایا کرتے تھے، تو مجھے بہرحال ارشد صاحب کے پاس پڑھنے کا اور بڑا ایک مختلف اور منفرد انداز کے ساتھ بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ وہ بھی وقت گزرا، اور الحمدللہ کلاس میں اللہ رب العزت نے پہلی پوزیشن بھی عطا فرمائی، وہ بھی خیر و برکت سے ہو گیا۔ پھر دورہ حدیث میں، تو دورہ حدیث میں جن اساتذہ کرام سے ہم نے پڑھا وہاں نوری صاحب قبلہ تھے، اور استاد محترم حضرت علامہ مولانا پیر طریقت راہبر شریعت اور خلیفہ مجاز بھی ہیں۔ دربار عالیہ بھیرا شریف سے حضرت پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ آپ سے پڑھا۔ بخاری شریف پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اور ترمذی شریف جو ہے وہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شیر محمد خان صاحب سے پڑھا ہم نے، اور ترمذی شریف کی ایک جلد وہ پڑھایا کرتے تھے، اور دوسری جلد جو ہے وہ پھر عبدالرزاق صاحب سے پڑھی۔ تو عبدالرزاق صاحب کی جب کلاس ہوتی تھی تو بہرحال اس میں پھر وہی یاد ہماری تازہ ہو گئی کہ ہر روز جو ہے نا وہ ہمیں ہی عبارت آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوتی تھی، اور اصول فقہ کے اسباق جو ہیں وہ ہم نے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر الطاف حسین الازہری صاحب سے پڑھے۔ تو وہ ان کی کلاس بہرحال ہر کلاس ہی بڑی خوشگواریت پہ مبنی ہوتی تھی،
ان کا انداز تدریس، مسند تدریس میں ان کا جلوہ افروز ہونا، اور ان کے وہ اشارے اور وہ کنایات جس کے ذریعے وہ اصول فقہ کے اسباق آپ کے سینے میں منتقل کر دیتے تھے، وہ یقیناً میں بھی اشارے کے ساتھ ہی وہ عرض کر سکتا ہوں۔ تو یہ ساری سعادتیں نصیب ہوئیں جی۔ پھر 2010 میں جو ہے وہ درس نظامی کی تکمیل ہو گئی۔ درس نظامی کی تکمیل کے بعد جس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا گیا حضور جانشین ضیاء الامت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے، وہ پھر دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بوکنشیف میں پرنسپل کی ذمہ داری آپ نے عطا فرمائی۔ یوں ہی سمجھیے کہ جس دن فراغت ہوئی اس سے دوسرے دن ہی وہ ذمہ داری کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اسی دوران پھر ہم نے ایم اے عربی کا امتحان پاس کیا پنجاب یونیورسٹی سے، اور پھر ایم فل کرنے کی علوم اسلامیہ میں سعادت حاصل ہوئی یونیورسٹی آف گجرات سے، اور یونیورسٹی آف گجرات میں علوم اسلامیہ کرنے کا سب سے پہلے شرف مجھے حاصل ہوا، اور جو میرا اس میں مقالہ تھا، تحقیقی مقالہ، وہ اسلامی مدارس کا نصاب اور جدید دور کے تقاضے، یعنی مدارس کے نصاب کے حوالے سے ہمیشہ سوشل میڈیا پہ بڑی بحث ہوا کرتی ہے، اور لوگ عمومی طور پہ تنقید کا نشانہ ارباب مدارس کو بناتے ہیں، لیکن ہم نے اس پہ یہ تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ جہاں بالآخر یہ ایک انسانی نظام ہے، اور جہاں تقاضے بدلتے چلے جاتے ہیں، ضرورت پیش آتی ہے ہمیں، تو وہاں ہمیں تبدیلی بھی کرنی چاہیے، لیکن جو بندہ باہر بیٹھ کے تنقید کر رہا ہے اس کی تنقید اس وقت تک معتبر نہیں ہے کہ جب تک وہ آ کر یہ سمجھے نہ کہ ہمارے مسائل بھی کیا ہیں۔ آج لوگ یہ تو بات کرتے ہیں کہ مدارس کا نصاب بدلنا چاہیے، ٹیکنالوجی کی تعلیم ہونی چاہیے، آئی ٹی کی تعلیم ہونی چاہیے، کمپیوٹر سائنس کو ہونا چاہیے، لیکن اہل مدارس کے اسباب کیا ہیں، ان کے وسائل کیا ہیں، ان کے ریسورسز کیا ہیں، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں۔ وہاں تو جتنے اساتذہ موجود ہیں وہ تو مشنری جذبے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، 2 ماہ تنخواہیں بھی نہیں ملتی، ہم نے اساتذہ کرام کو دیکھا ہے، تو وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے، نہ کوئی ہڑتال کرتے ہیں، نہ کوئی احتجاج کرتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی آپ مدارس کے نصاب اور نظام کو بہتر کر سکتے ہیں، صرف گفتگو کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو بہرحال جو تنقید لازم بنتی تھی وہ بھی ہم نے کی، اور جہاں بھیجا تنقید ہوتی تھی اس کی طرف بھی ہم نے اشارہ کیا اور اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ پھر آخری جو مرحلہ ہے اس رسمی تعلیم کا، ڈاکٹریٹ کرنے کا اللہ کریم نے شرف جو عطا فرمایا، اور جی سی یونیورسٹی لاہور سے، جی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے، اور وہاں پھر 2019-20 میں ہمارا یہ سفر جو مکمل ہوا۔ تو بڑا ہی کٹھن اور مشکل اور صبر آزما سفر تھا، یہ چٹکی میں تو طے نہیں ہوا اور نہ ہی پلک جھپکنے میں ہوا ہے۔ اور اسی دوران 2016 سے یونیورسٹی آف گجرات میں شعبہ علوم اسلامیہ میں تدریس کی ذمہ داری بھی مل گئی، وہ آج تقریباً 9 سال ہونے کو ہیں، وہ بھی سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ 1 سال سے اسی شعبہ میں بطور ہیڈ بھی کام کرنے کی سعادت ملی ہے، اور ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف گجرات میں ڈائریکٹر سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے، اور ایک اضافی ذمہ داری ہیومن ریسورس جو مینجمنٹ کا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بھی بطور ایڈیشنل رجسٹرار کام کرنے کا شرف حاصل ہے۔ تو یہ مختلف نوع چیزیں ہیں جن میں ہم کام کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان ساری چیزوں کو، ان ذمہ داریوں کو بیلنس کیسے کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو سب سے بہترین شخصیت ہیں جن کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر کے ہم بھی رہنمائی لے سکتے ہیں، وہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے، کہ آپ خود بھی ایک ہمہ جہت شخصیت تھے کہ بیک وقت آپ نے بہت ساری ذمہ داریاں ادا کی ہیں، تو آپ کی ہستی سے ہی فیضان حاصل کرتے ہوئے اور آپ کے نال بردار ہوتے ہوئے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا جا سکے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں یہ مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا چانسلر الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ اور ہمارے قلب و نگاہ کے مرشد گرامی حضرت جانشین ضیاء الامت دامت برکاتہم العالیہ کو کہ آج 100 سال ہونے والے ہیں اس سارے تعلیمی سفر کو جس کا آغاز آپ کے پردادا حضور نے حضرت سیدنا امیر السالکین رحمۃ اللہ علیہ نے 1925 میں فرمایا تھا، اور اب 2025 ہونے والا ہے،
اور وہ سلسلہ جو ایک مدرسے سے اور ایک مسجد سے اور شعبہ حفظ کی کلاس سے شروع ہوا تھا، پھر پرائمری اسکول میں منتقل ہوا، پھر ہائی اسکول میں منتقل ہوا، پھر درس نظامی کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر کبھی وقت تھا قیام پاکستان تک کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کی اگر ہم پروڈکٹ کی بات کریں تو صرف حضرت ضیاء الامت کے علاوہ ہمیں اس وقت میں کوئی اور شخص نظر نہیں آتا۔ لیکن پھر حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے 1957 میں جب یہ ذمہ داری سنبھالی، اور آج دیکھیے تقریباً 70 سال ہونے کو ہیں، تو وہ سلسلہ چلتا چلتا آہستہ آہستہ الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں یونیورسٹی کا درجہ بھی عطا فرمایا ہے۔ تو میں پھر عرض یہ کروں گا کہ یہ ملکہ بلقیس کا تخت لانے کی طرح پلک جھپکنے میں یہ سب کچھ نہیں ہوا، 5 نسلوں کی محنت ہے۔ اور جب ہم اصول حدیث میں خبر متواتر کی شرائط پڑھتے ہیں، ہمیں وہاں بھی بتایا جاتا ہے کہ متواتر وہی ہوتی ہے کہ جس کا تواتر روز اول سے لے کر روز آخر تک جاری رہے۔ تو اب یہ تواتر جاری رہا، بڑے صبر آزما اور بڑے ہی مشکل لمحات درمیان میں آئے۔ پاکستان میں کوئی کام کرنا آسان نہیں ہوتا، چاہے آپ کا وہ حق بھی بنتا ہو، لیکن حضرت جانشین ضیاء الامت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے ہی ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، جوامردی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھا، اور اللہ کریم نے آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ جو ایک چھوٹا سا ادارہ تھا آج وہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کا درجہ جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ اب لاکھوں لوگ وابستہ ہیں حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی اس علمی دسترخوان سے، تو جب ہم وہاں خوشہ چینی کرتے ہیں تو ہمیں فکر ضیاء الامت کا بھی مطالعہ کرنا ہوگا۔ تو حضرت ضیاء الامت کی فکر ہمیں کیا بتاتی ہے کہ آپ نے ہمیشہ اعتدال کا، آپ نے ہمیشہ توازن کا، آپ نے ہمیشہ ادب کا درس دیا ہے۔ یہ بہت لازم ہے آج کے سوشل میڈیا کے دور میں، جہاں ہر انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہی مفتی اعظم ہو جاتا ہے، اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا فتویٰ ہی، بلکہ یوں سمجھیے ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میرا کہا ہوا ہی مستند ہے، اور میرا قول ہی معتبر ہے، جو میں کہوں وہی مانا جائے۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان جسے میرے رب نے علم میں اتنا رسوخ عطا فرمایا کہ قرآن پاک کی آیت کے والراسخون فی العلم کے آپ مصداق کامل بنتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنی کسی رائے پہ اتنا اصرار نہیں کیا، اور آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو میری زبان سے نکلا ہے وہی معتبر ہے، وہی مستند ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے شاگردوں کو، ہمیں استاد محترم استاد الفقہ حضرت قاضی محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ تو شاگرد ہیں، قبلہ نوری صاحب بھی شاگرد ہیں، سارے اساتذہ کرام آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے سامنے زانو تلمس طے کرتے رہے، یعنی فتویٰ نویسی کا سبق بھی، پہلا حرف بھی حضرت ضیاء الامت نے انہیں سکھایا ہے۔ تو قبلہ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ضیاء الامت کے ساتھ کبھی میں اگر کوئی اختلاف بھی کرتا تو آپ اسی مسکراہٹ کے ساتھ میرے اختلاف کو قبول کر لیتے تھے، جس طرح حضرت امام اعظم صاحبین کا اختلاف قبول کر لیتے تھے۔ آج ہم فقہ حنفی کی بات تو کرتے ہیں، اور ہم فقہائے احناف کے طرز عمل کو بھی بیان کرتے ہیں، اور ہم عملی طور پہ فقہ حنفی کی اتباع میں بھی ہیں، لیکن ہم یہ جانتے نہیں ہیں کہ فقہ حنفی میں 85% فتاویٰ وہ ہیں جو حضرت امام اعظم کی رائے کے مطابق نہیں ہیں، وہ صاحبین کی رائے کے مطابق ہیں۔ لیکن آج تک کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ امام اعظم سے اختلاف کر کے تو امام ابو یوسف حنفی نہیں رہے، وہ درجہ حنفیت سے فارغ ہو گئے، یا امام محمد حنفی قائم نہیں رہے، ختم ہو گئی۔ ہمارے ہاں ہلکا پھلکا کوئی اختلاف کسی فکر کے کسی ایک اینگل سے بھی ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کو بالکل اس درجے سے فارغ کر دینا چاہیے۔ حضرت ضیاء الامت کی نہ تو یہ فکر تھی، نہ حضرت ضیاء الامت کا یہ عمل تھا، نہ حضرت ضیاء الامت کا یہ اسلوب تھا، نہ حضرت ضیاء الامت کی قلم ایسی تھی کہ جس کے ذریعے آپ نے شدت کو پھیلایا ہو۔ لہذا جہاں جہاں بھی حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھنے والے لوگ موجود ہیں، انہیں اپنے عمل سے بھی، انہیں اپنے علم سے بھی، انہیں اپنی خطابت سے بھی، انہیں اپنی تحریر سے بھی، کتابت سے بھی، اور جس ذمہ داری پہ بیٹھے ہیں اس منصب کے تقاضوں سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اعتدال کا درس دیا ہے، حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے توازن کا درس دیا ہے، اور یہ لمحہ بلمحہ چیزیں آگے بڑھتی رہی ہیں۔ حضرت نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کے خلفائے راشدین کی اگر ہم بات کریں تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے انتخاب کیا ہے خود سارے خلفاء کا، اور اس وقت اہل اسلام کو جس خلیفہ کے مزاج کی ضرورت ہوتی تھی میرا رب وہی عطا فرما دیتا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مزاج، آپ نرم تھے، آپ راست دل تھے، آپ کے دل میں رحم کی کیفیت تھی،
اس وقت ضرورت تھی اس چیز کی، اللہ نے وہی عطا فرمایا۔ جب شدت کی ضرورت تھی تو پھر فاروق اعظم عطا فرمائے، حضرت سیدنا عثمان غنی کی ذات، مولا کائنات شیر خدا کی ذات۔ تو ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ یہ 100 سال کا جو سفر، یہ گولڈن جوبلی کا جو سفر گزرا ہے، تو اس مسند پہ، آستانہ عالیہ بھیرا شریف کی اس مسند پہ جو بھی شخصیت تشریف فرما ہوتی تھی، اس وقت کے تقاضوں میں اس شخصیت کا جو مزاج ہونا چاہیے تھا، اللہ نے وہی ہمیں عطا فرمائے، اور وہ تسلسل کے ساتھ چیزیں آگے بڑھیں۔ حضرت سیدنا امیر السالکین رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضور غازی اسلام حضرت پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات، آپ کے بارے میں یہ تو آتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی آپ نے مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن پاک کی خود تلاوت کی ہے۔ قرآن پاک کے آپ حافظ تھے، اور حافظ قرآن ہونے کا آپ نے حق ادا کیا، جس طرح حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے حق ادا کیا، تو انہوں نے بھی اپنا حق ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت ضیاء الامت کی ذات آتی ہے، تو اس وقت کے جو تقاضے تھے، آپ جب جامعۃ الازہر سے مصر سے فارغ ہو کے آتے ہیں، اور آپ نے والد گرامی کے ختم چہلم کے موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا کام کیا جائے کہ جس کے ذریعے ہر گھر میں محمد کرم شاہ پیدا ہو جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کا نام ایسے بلند ہو اور تسلسل کے ساتھ چلے، ورنہ ایک ذات، ایک ہستی کتنا کام کر سکتی ہے؟ وہ مشہور واقعہ ہے نا، میں گاڑی لے کر دوں گا اور اس پہ اسپیکر لگا کے دوں گا، تو اسپیکر کتنا کام کرے گا، اور گاڑی کتنا کام کر لے گی، ایک انسان کتنا کام کرے گا؟ کیوں نہ انسان سازی کی فیکٹری لگا دی جائے، تاکہ یہاں سے ہر نکلنے والا یہی کام کرتا رہے۔ تو حضرت ضیاء الامت نے، وہ کہتے ہیں کہ موسم گرما تھا، اور شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر، دارالعلوم کی کوئی بلڈنگ نہیں تھی اس وقت، اور آپ نے اس وقت وہ نصاب تعلیم ترتیب دیا ہے، جس نصاب تعلیم کو اس وقت کے علماء ظاہری طور پہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، اور آج 70 سال بعد سارے زمانے نے قبول کیا۔ اب وہ اہل بصیرت، ان کا ویژن کتنا شاندار تھا کہ آپ نے وہاں بیٹھ کے وہ چیزیں سوچی ہیں جو شاید اس وقت کی ضرورت نہیں تھی، اس سے 30 سال یا 40 سال بعد کی ضرورت تھی، اور آپ نے اس نصاب تعلیم کو وہاں مرتب کیا ہے، اور اکیلے کیا۔ پھر آپ نے ختم چہلم کے موقع پہ کہا کہ میں کچھ اور نہیں مانگتا، اپنے بچے مجھے دے دو۔ اب حضرت ضیاء الامت نے دامن پھیلا کے جو مانگے تھے نا، دیکھیے نبی اکرم نے جب وہ کعبے کا غلاف پکڑا اور کہا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً، کہ مولا عمر بن خطاب عطا فرما، تو عمر بن خطاب مراد رسول ہو گئے۔ تو اب میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ حضرت ضیاء الامت نے اپنی مریدوں سے مانگا تو کون ملے؟ قاضی ایوب صاحب ملے، قبلہ نوری صاحب ملے، اور ملک عطا محمد صاحب ملے۔ تو یہ قاضی صاحب بھی تو مراد ہے نا حضرت ضیاء الامت کی، نوری صاحب بھی مراد ہیں، قبلہ ملک عطا محمد صاحب بھی مراد ہیں۔ وہ ایک آخری ہستی رہ گئی ہیں ہمارے لیے جو اس صف میں کھڑے تھے، اللہ کریم انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ تو ان ہستیوں نے بھی پھر اپنا تن من دھن اسی طرح قربان کر دیا جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ حضرت ضیاء الامت نے پھر ان کی تربیت کی، اور وہ سلسلہ آگے بڑھا، اور 1957 میں آپ نے مدرسے کے نصاب تعلیم میں انگلش زبان کو لازم کر دیا، آپ نے اکنامکس کو لازم کر دیا، آپ نے پولیٹیکل سائنس کو لازم کر دیا۔ تو یہ آپ کا وہ ویژن تھا، یہ وہ بصیرت تھی، اور پھر آپ نے بڑی استقامت کے ساتھ، لوگ فتوے لگاتے تھے آپ مسکرا دیتے تھے، لوگ گالیاں دیتے تھے آپ دعا دے دیتے تھے، اپنے سلسلے کو جاری رکھا۔ تو اگر ہم حضرت ضیاء الامت سے وابستگی کے دعوے دار ہیں تو حضرت ضیاء الامت کی استقامت کو بھی تو اپنانا ہوگا نا، اور قرآن بھی کہتا ہے ثم استقاموا تتنزل علیہم الرحمہ، پھر میرا رب رحمتیں نازل کرتا ہے نا، پھر میرا رب اپنی جناب سے خاص نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ وہ سلسلہ پھر آگے بڑھا، پھر پہلی کھیپ تیار ہوئی جس میں یہ ہستیاں جو ہیں وہ مسند تدریس پہ فائز ہوئیں، وہ سلسلہ، اور پھر وہ وقت آ گیا کہ 1998 میں جب حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے وصال فرمایا، اور وہ بھی عید کا دن تھا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اپنی زندگی میں آپ نے تفسیر ضیاء القرآن کو رقم فرمایا، آپ نے سیرت ضیاء النبی کو رقم فرمایا، ساتھ ساتھ رویت ہلال کمیٹی کے آپ چیئرمین بھی رہے، وفاقی شرعی عدالت میں جج کی ذمہ داریاں بھی ادا کی، اور ساتھ ساتھ مدرسہ اور مسجد بناتے ہوئے تعمیر میں بھی آپ ایک مزدور کی حیثیت میں کام کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ میں یہ صرف 2 جملوں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ والد گرامی حضرت سفیر ضیاء الامت پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ مسجد صدیق اکبر کی تعمیر ہو رہی تھی تو ہم بھی اس کی تعمیر میں حضرت ضیاء الامت کے ساتھ ایک دن شریک ہوئے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، تو آپ بطور مزدور وہاں گئے، اور یہ
جو چھوٹی چھوٹی اینٹیں ہوتی ہیں، جو ان کے ٹکڑے ہوتے ہیں، پنجابی میں ہم انہیں روڑے کہتے ہیں، آپ اپنے دامن میں ڈال کے ان روڑوں کو، تو آپ مزدور کی طرح کام کر رہے تھے۔ نماز مغرب کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، سارے دوست چلے گئے کہ جا کے غسل کر کے کپڑے تبدیل کر کے تو ہم نماز پڑھیں گے، کیونکہ یہ مٹی اور گرد آلود ہو گئے ہیں۔ تو حضرت ضیاء الامت نے سب کو منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا اسی حالت میں نماز پڑھنی ہے، ہم نے کوئی اپنا ذاتی کام نہیں کیا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کی ہے، لہذا یہ کپڑے ناپاک نہیں ہوئے، یہ کپڑے ابھی تو پاک ہوئے ہیں۔ اسی حال میں آپ آ کے سجدہ ریز ہوئے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکایا۔ تو ایک طرف وفاقی شرعی عدالت کا جج ہے جو اشکن بھی پہنتا ہے اور سر پہ جناح کیپ بھی رکھتا ہے، اور 4 لوگ اس کی خدمت میں ہاتھ باندھے بھی کھڑے ہیں، اور جب وہ اپنے مشن پہ آتا ہے تو خود اپنے دامن میں اینٹیں بھی ڈالتا ہے، گارا بھی ڈالتا ہے، اور پھر جب مسند پہ بیٹھتا ہے تو بخاری اور مسلم کا درس بھی دیتا ہے، اور پھر رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہونے کی حیثیت سے سائنس کے اعتبار سے اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اس ذمہ داری کو بھی ادا کرتا ہے۔ اتنی ہمہ جہت شخصیت یہ زمانے نے دیکھا ہے۔ ہم کوئی افسانہ تو بیان نہیں کر رہے، نہ کوئی نسیم حجازی کا ناول ہے، جو جا کے دیکھنا چاہتا ہے وہ جا کے دیکھ سکتا ہے۔ اب وہ وقت آیا کہ پھر جانشین ضیاء الامت اور امین حسنات کرم اور حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک حسن کے امین حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ افروز ہوئے، اور پھر اس چیز کا تتمہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ کلائمیکس نظر آتا ہے، وہ عروج نظر آتا ہے جہاں تک گزشتہ 3 نسلوں نے اسے پہنچایا تھا۔ تو آپ نے پھر وہ سلسلہ شروع کیا کہ وہ ایک کمرہ 1925 میں قائم ہوا، جو آج بھی قائم ہے، جس میں 5 لوگ داخل ہوتے ہیں اور وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور میں قربان جاؤں، حضرت کے ویژن پہ ہم قربان جائیں کہ آپ نے اس کے سامنے اتنی عالی شان عمارت بھی تعمیر کی، لیکن وہ کمرہ بھی قائم رکھا تاکہ وہ پتہ چلے کہاں سے ہمارا سلسلہ شروع ہوا تھا، تاکہ موٹیویشن بھی ملتی رہے اور بصیرت افروزی کا سلسلہ بھی آگے بڑھتا رہے۔ اور آج اسی چھوٹے سے کمرے کے سامنے ایک یونیورسٹی قائم ہو چکی ہے، ایک چارٹرڈ یونیورسٹی قائم ہو چکی ہے، اور جس میں آج علوم اسلامیہ میں، عربی علوم میں، قانون اور شریعہ میں، کمپیوٹر سائنس میں، اکنامکس میں، انگریزی زبان میں لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ معاشرے میں جا کے خدمت کر رہے ہیں۔ اور یہ بڑا ہی کٹھن ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس ملک میں تو ایک چھوٹی سی فائل کو حرکت دینے کے لیے بہت سارے پاپڑ بھیلنا پڑتے ہیں، لیکن آپ کے اندر اگر صبر نہیں ہوگا، آپ کے اندر استقامت نہیں ہوگی، آپ کے مشن کے ساتھ خلوص نہیں ہوگا، تو یہ کامیابی نہیں ملتی۔ تو پھر حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبارک جانشین نے وہ کام کر کے دکھایا کہ جو شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور ساتھ ساتھ آپ نے سیاسی جد و جہد بھی کی ہے، اور اپنے حلقے کے عوام کی نمائندگی بھی کی ہے، اور سیاسی سفر میں ایک بار ہی آپ نے براہ راست الیکشن لڑا ہے۔ اللہ کریم نے اس میں اتنی واضح کامیابی عطا فرمائی ہے کہ پورے پنجاب میں شاید اس سے زیادہ ووٹ کسی کو نصیب نہیں ہوئے، جو اللہ کریم نے آپ کو عزت عطا فرمائی۔ اور جب آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں تو پھر بطور وفاقی وزیر مذہبی امور آپ نے وہ ذمہ داریاں ادا کی، اور ہم بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑے مان کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ اور بڑی شان کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے صرف پاکستان کی تاریخ میں حج کے لیے لوگوں کو جو خدمات فراہم کی ہیں، وہ شاید کسی اور کی وزارت کے دور میں وہ کام اس طرح نہیں ہو سکے جو آپ نے کر کے دکھائے۔ اب تو 15 18 لاکھ روپے میں حج ہوتا ہے۔ اگر یہی سلسلہ آگے بڑھتا رہا تو مجھے لگتا ہے کہ صاحب استطاعت ہی کوئی نہیں باقی رہے گا۔ 20 لاکھ 25 لاکھ میں حج کرنے کے بعد کون صاحب استطاعت ہوگا؟ لیکن آپ نے 2,37,000 روپے میں آخری حج کروایا ہے، جو آج سے صرف 5 سال پہلے کی بات ہے، کوئی 50 سال پہلے کی بات نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے وہاں جلوہ افروز ہونے سے پہلے اس وزارت کے حوالے سے 1000 قسم کی باتیں ہوتی تھیں اور بہت سارے لوگوں پہ الزامات لگتے تھے، اور آپ نے 5 سال بڑے وقار کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ وہاں گزارے ہیں۔ اور جب آپ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو اللہ کریم نے آپ کی شان میں پہلے سے زیادہ اضافہ فرمایا۔ حالانکہ ہمارے اس پاکستان کے سیاسی نظام میں
کوئی انسان آ جائے جس کا دامن پہلے بالکل بے داغ ہو تو وہ بھی داغدار ہو کے ہی نکلتا ہے، لیکن ان 5 سالوں میں اللہ کریم نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے۔ نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کے صدقے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یوں لگتا ہے کہ حضرت ضیاء الامت کی نگاہ کرم بھی ساتھ ساتھ تھی، اور یہ سلسلے خیر کے ساتھ برکت کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ تو سیاسی میدان میں بھی آپ نے لوہا منوایا ہے، تعلیمی میدان میں بھی، اور پھر آپ متحدہ علماء بورڈ کے پنجاب کے بھی چیئرمین رہے ہیں، اور کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جو مسل کی بنیاد پہ آپ سے اختلاف رکھتا ہو۔ آپ نے ہمیشہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ وقت گزارا ہے، بلکہ یہ 2010 کی بات ہے، آپ کہیں لاہور تشریف فرما تھے، تو اچانک رات کو طبیعت میں تھوڑی سی بے ترتیبی کی کیفیت ہو گئی، اور اچانک آپ کو ڈاکٹرز ہاسپٹل لاہور میں لے جایا گیا، اور مجھے بھی آپ کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو جب میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ حضور اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ ڈاکٹر شہریار صاحب نے سارے ٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں، اور ابھی جو رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ میرا دل بالکل صاف ہے۔ کوئی مطلب کہ آپ اپنے دل کے معائنے کے لیے گئے تھے تو آپ فرمانے لگے کہ میرا دل بالکل صاف ہے، تو ساتھ ہی فرمانے لگے جس کے دل میں سب کے لیے محبت ہی محبت ہوتی ہے اس کے دل کو پھر کوئی بیماری تو نہیں ہوتی، اس کا دل صاف ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے بحیثیت رہنما، مرشد، استاد، سیاسی رہنما، جس اعتبار سے بھی دیکھ لیں، آپ نے ایک مکمل، کامل اور مثالی زندگی گزاری ہے۔ اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن اختلافات کے باوجود آپ نے کبھی کسی انسان کو اس پوائنٹ تک نہیں جانے دیا کہ جس کے بعد آپ واپس نہیں لوٹ سکتے۔ آپ نے ہمیشہ سایہ شفقت، سایہ محبت ہر انسان پہ رکھا ہے، اور آپ نے قریب رکھا ہے۔ ہمیشہ آپ نے تھپکی دی ہے، ہمیشہ آپ نے دعا سے نوازا ہے، ہمیشہ آپ نے موٹیویشن کی ہے، اور وہی چیز آپ نے اپنی زندگی میں کر کے بھی دکھائی ہے۔ تو اس لیے ایک انتہائی کامیاب زندگی گزارنے کا اللہ کریم نے آپ کو شرف عطا فرمایا، اور میں کہتا ہوں بڑی بھرپور زندگی آپ نے گزاری، بڑی بھرپور زندگی کہ انسان کو جس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے حضور جانشین ضیاء الامت نے وہ زندگی گزاری ہے۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں زندگی میں بڑی خواہشات لے کے آتے ہیں، آدھی پوری ہوتی ہیں آدھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کبھی آپ کر پاتے ہیں کبھی نہیں ہوتا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جانشین ضیاء الامت نے زندگی میں جو چاہا اللہ نے وہ کرنے کا موقع دیا، اور آپ نے وہ کیا، اور اس میں پھر اللہ نے کامیابی بھی دی، اللہ نے عزتوں میں اضافہ بھی فرمایا۔ ساری دنیا میں آج آپ کا فیضان موجود ہے، برطانیہ میں دیکھیے، امریکہ میں دیکھیے، کینیڈا میں دیکھیے، افریقہ میں دیکھیے، آسٹریلیا میں دیکھیے، UAE میں دیکھیے، ہر جگہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان نظر آتا ہے۔ وہ آپ کی نگاہ کرم تو ہے، لیکن عملی جد و جہد کس نے کی ہے؟ اللہ نے کس کی سعی کو مشکور فرمایا ہے؟ وہ جانشین ضیاء الامت حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ سچی بات ہے، آپ اسم با مسمہ ہیں، آپ نے اپنے نام کا حق ادا کیا۔ آپ کے والد گرامی کے دامن میں حسنات ہی حسنات تھیں، آپ نے حسنات کا امین انہیں بنایا، انہوں نے امین الحسنات بن کے دکھایا، اور وہ چھوٹے سے کمرے سے سلسلہ چلا، اور پھر آج ہزاروں لوگ وہاں، حد ہی کوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جانے کا ہمیں بھی شرف ملتا ہے، جہاں کہیں بھی پورے یورپ میں، برطانیہ میں، جہاں بھی جائیں ہم، تو کوئی مسجد ایسی نہیں ہوگی، کوئی درگاہ ایسی نہیں ہوگی، کوئی اسلامک سینٹر ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں کوئی ایک شخص ایسا نہ بیٹھا ہو جس کی وابستگی حضرت ضیاء الامت سے۔ تو بھائی جان، بات اصل یہ ہے کہ ہر انسان اپنے لیے تو جیتا ہے، لیکن اصل زندگی وہ ہے کہ جو آپ کی وجہ سے لاکھوں لوگ جی رہے ہیں۔ یعنی حضرت ضیاء الامت نے وہ کام کیا کہ آپ کی نسبت سے آج لاکھوں لوگ جو ہیں وہ روزگار میں ہیں، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ باعزت ہیں۔ تو جس ہستی کا فیضان اتنا عام ہے، دنیا میں اتنا عام ہے، تو اگر ہم اس کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو اللہ کریم آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو حضرت جانشین ضیاء الامت دامت برکاتہم العالیہ نے حق ادا کیا ہے اس مسند پہ بیٹھنے کا۔ آج کے دور میں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، گوگل کا دور ہے، یہاں آپ کسی بھی انسان کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں۔ یہاں کوئی اس مسند پہ اگر ایسا انسان بیٹھا ہے جو حقیقت میں اس کا اہل نہیں ہے، وہ بھی بے نقاب ہو جاتا ہے، بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔
تو حضرت ضیاء الامت پہ میرے رب کی جہاں اور اتنی نعمتیں اور برکتیں تھیں، ان میں یہ خاص فضل و کرم تھا کہ جانشین ایسا عطا فرمایا. اس جانشین نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اس سلسلے کو عروج دیا، اس سلسلے کو کمال تک پہنچایا، اور آج پوری دنیا میں ہمیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں. تو اگر میں مختصر کرنا چاہوں، ورنہ حضرت ضیاء الامت کی ذات اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ یہ تو ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے، یہ ہمارے خون کا حصہ ہے، یہ ہمارے لاشعور میں ہے. میں تب سے حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اصطلاحاً بھی مرید بن چکا ہوں کہ جب مجھے شعور بھی نہیں تھا کہ ارادت کیا ہوتی ہے. ہمارے والد گرامی ہمیں تب وہاں لے گئے تھے کہ جب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ سلسلہ، تو ہمارا شعور نہیں، لاشعور میں حضرت ضیاء الامت گونجتے رہتے ہیں. تو حضرت ضیاء الامت کے ساتھ ہماری اتنی وابستگی ہے، تو آپ مجھے کہیں گے تو میں ساری زندگی ان پہ بولتا رہوں گا. لیکن اختصار کے ساتھ اگر یہ بات کروں تو یہی ہے کہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے حسن نیت کے ساتھ سارے کام کیے ہیں، اسی لیے میرے رب نے اس کی صداقت کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے. اگر آپ شارٹ ٹیمپرڈ ہو جائیں یا شارٹ کٹ کچھ کرنا چاہیں، حضور جانشین ضیاء الامت دامت برکاتہم العالیہ اکثر فرمایا کرتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو اس بات کا یقین رکھیے کہ آپ کو جو چیز ملنی ہے اس نے اپنے وقت پہ ملنا ہے. اگر اس کا وقت نہیں ہوگا تو اسے پہلے نہیں ملے گی، اور پھر جتنا آپ کا حصہ مقدر میں ہے اتنا ہی ملنا ہے. تو آپ نے مقدر کا اور اپنے وقت کا انتظار کیجیے. اگر یونیورسٹی کا درجہ ہمیں 70-75 سال بعد جا کے ملا ہے، اور بعض لوگ کبھی سوال کرتے ہیں کہ اتنی تاخیر کیوں؟ بھئی وقت یہ مقرر تھا، ہو گیا. اور جتنی آپ آبیاری زیادہ کریں گے، بنیاد جتنی مضبوط ہوگی، عمارت اتنی اعلیٰ ہوگی. اب جس یونیورسٹی کی بنیاد میں 70-80 سال اور 4 نسلوں کا خون لگا ہے، وہ عمارت پھر انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک جو ہے ثمر بار ہوگی. اور اگر آپ شارٹ کٹ کرنا چاہتے ہیں اور چٹکی میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور پلک جھپکنے میں کرنا چاہتے ہیں، وہ پھر پلک جھپکنے میں ختم بھی ہو جائے گا. اس میں پھر دوام نہیں ہوگا، اس میں تواتر نہیں ہوگا، اس میں استقامت جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی. تو میں اپنی دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ضیاء الامت فاؤنڈیشن کا. آج آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے ہم کلام ہونے کا موقع دیا. آپ خود باعزت لوگ ہیں، جو عزت والا ہوتا ہے وہی کسی کو عزت دیتا ہے. حضرت ضیاء الامت کے در سے ہم نے تو یہی سیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں ہر طرف بدتمیزی اور افراتفری اور اپنے آپ کو بالا تر ہو کر پیش کرنے کا ایک رواج شروع ہو گیا ہے، لیکن حضرت ضیاء الامت کے علمی دسترخوان سے خوشہ چینی کرنے والوں نے اس دور میں بھی اپنے وقار کو سلامت رکھا ہے. کوئی دھڑا بازی نہیں کی، کسی طرف جھکے نہیں ہیں، مزاج اور رجحان میں کوئی افراط و تفریط نہیں ہوا، کوئی لچک نہیں ہوئی، علم کی روایت کو قائم رکھا ہے. یہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان اور حضرت جانشین ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی آہ سحر دامت برکاتہم العالیہ کی آہ سحر گاہی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کی ہر چیز پہ نظر ہے، اور جہاں ہلکا سا بھی لگتا ہے نا کہ کوئی خدشہ ہے، آپ خود تشریف لاتے ہیں اور رہنمائی فرما دیتے ہیں. تو جب تک اس قدر آپ چوکس ہو کر رہنمائی نہیں کریں گے تو اس وقت تک نظام تو ترقی نہیں کر سکے گا. تو ضیاء الامت فاؤنڈیشن کے لیے دعائیں ہیں، اللہ کریم سلامتی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور اس مشن کا فیضان جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے. اور اگر مختصر پیغام کی بات کی جائے تو وہ یہی ہے کہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اعتدال کا، جو توازن کا درس دیا ہے، اپنے علم سے بھی اور اپنے عمل سے بھی. حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کا خطبہ دیا. جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی حکم ارشاد فرما دیا. اگلا جمعہ آیا، پورا ہفتہ آپ تفکر کرتے رہے کہ شاید وہ بات کوئی قرینہ قیاس نہیں تھی. دربار شریف کا خطبہ تھا جہاں ہزاروں لوگ بیٹھے تھے، تو آپ نے اگلے جمعے پہ آ کے ارشاد فرمایا کہ پچھلے جمعے پہ میں نے جو فلاں بات کی تھی وہ درست نہیں تھی. تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ جیسی قد آور علمی شخصیت بھی اگر اپنی ذات پہ
خودی کو یا انا کو طاری نہیں ہونے دیتی تو ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ تو لہٰذا علم کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے اور اپنے اکابرین کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، اور دیکھیے جہاں سے انسان کو جو کچھ نصیب ہوتا ہے، اب احسان شناسی تو یہی ہے کہ ہم اپنے محسنین کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اور آخر میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف، الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ اور خاص طور پہ دربار عالیہ سے منسلک جتنے لوگ ہیں، آستانہ عالیہ سے منسلک جتنے لوگ ہیں، انہیں یہ مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کریم نے ہمیں ہر آنے والا جو مسند نشین اور جانشین عطا فرمایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو اب حضرت جانشین ضیاء الامت نے حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا ولی عہد جنہیں مقرر فرمایا ہے، اور جس ہستی کو اس مسند پہ بٹھایا ہے حضرت صاحبزادہ محمد نعیم الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ کریم نے انہیں بھی بڑی اعلیٰ سوچ عطا فرمائی ہے، بڑا اعلیٰ ویژن عطا فرمایا ہے۔ مجھے کافی سفر بھی آپ کے ساتھ کرنے کا تنہائی میں بھی موقع ملا ہے، اور بڑی قربت رہی ہے، اور بڑا قریب سے دیکھنے کا بھی موقع ملا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا مستقبل بہت روشن ہے اور ہم مضبوط ہاتھوں میں ہیں۔ وہ شاید ظاہری طور پہ عمر کے اس حصے میں نہیں ہیں کہ یہ کہا جا سکے کہ ان کا ویژن کیسا ہوگا، یہ ظاہری طور پہ، لیکن اللہ کریم نے انہیں بھی ایسی بصیرت عطا فرمائی ہے کہ میں نے جب بھی ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا کچھ سیکھا ہی، کچھ حاصل کیا ہے۔ ظاہری عمر کم ہے لیکن حاصل کیا۔ اب وہ بزرگوں کا فیضان ہے نا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا علم کا فیضان ہے، میرا رب علم لدنی سے عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت جانشین ضیاء الامت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ فیصلہ بالکل صائب ہے، بالکل درست فیصلہ ہے۔ آپ نے اپنی مسند پہ جسے بٹھایا ہے وہ اس کے اہل ہیں، وہ اس کے قابل ہیں، نگاہ کرم بھی نصیب ہے، اور اللہ کریم نے یہ ظاہری علم بھی عطا فرمایا، اور دین اور دنیا کے علوم بھی عطا فرمایا، قدیم اور جدید دونوں روایات کا حسین امتزاج عطا فرمایا۔ اور پھر میں نے اس پورے خاندان میں یہ دیکھا کہ اللہ کریم نے انہیں عاجزی اور انکسار کی جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ آج کے دور میں ہمیں کسی اور آستانے پہ نظر نہیں فرماتی۔ اب 25، 26، 27 سال کا نوجوان ہو تو اس میں بھی عاجزی ہو اور انکسار ہو، اور لاکھوں لوگوں کا وہ رہنما ہو، اور الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کی اتنی بڑی ذمہ داری ان کے پاس ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی مدرسے سے، کسی مسجد سے، ظاہری علم کی روایت سے نہیں ملتا، یہ فیضان نظر سے نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ وہ گھر ہے جس میں میرے رب نے اپنی ساری نعمتوں کا نزول فرمایا ہے۔ تو آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو اپنی امان میں رکھے، رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان جو محمدیہ کی صورت میں ہے، اور حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان جو غوثیہ کی صورت میں ہے، اور یہ محمدیہ اور غوثیہ کا فیضان مل کر جو اب الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کی صورت میں ہے، یہ صبح قیامت تک قائم رہے گا اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔